4 سال تو ہم نے آزما لیا پی ٹی آئی کی کا حکومت کو، کوئی خاصا ان نے ڈیفنس کریٹ نہیں کیا، جتنے ان نے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے۔ اس وقت ایک جو تمام صورتحال ہے، ایک پیچیدگی ہے، ایک ٹینشن ہے، اس کے لیے بہتر ہوگا الیکشن ہونا؟ ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن آئی کین نیور اپوز۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، واقعی پیسے نہیں ہیں، سو اٹ از، بٹ الیکشن کمیشن از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن، وہ ایوری باڈی ول ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنس۔ آپ لوگوں نے میٹنگ بھی کی آپس میں، جو آپ کی میٹنگ ہوئی پی ایم ہاؤس میں 2 روز پہلے، کہ الیکشن کے ٹائمنگ کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی 30 تاریخ کا کہہ دیا پریزیڈنٹ کے کہنے پہ۔ آصف علی زرداری صاحب، یو آر کلیئر کہ ہونے چاہیے الیکشن 30 اپریل کو؟ دیکھنا، ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن آئی کین نیور اپوز۔ ڈیموکریٹک پارٹی کین نیور اپوز این الیکشن۔ اب ہوتا کیا ہے، میجورٹی کس طرف جاتی ہے، کیا کہتی ہے، دیٹ از another پوائنٹ۔ تو جو میجورٹی کی پوزیشن ہوگی وہ ہماری پارٹی کو چوز کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم ساتھ ہیں، وی آر آل ان دس بوٹ۔ ہمیں تو سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں دیا تھا، مگر فاروق نائک ہمارے طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اپیئر ہوا، اور اس نے درخواست ڈالی کہ بھئی ہم بھی حکومت کا حصہ ہیں، اس لیے وی وڈ لائک اے نوٹس، وی وڈ لائک ٹو کمنٹ۔ سو دس از دا وے تھنگز آر، اس طرح چل رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی گنجائش ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ پارٹیز جو بھی میجورٹی ڈیسیجن ہوگا، بٹ اٹس اے ڈیسیجن جس کو اب فالو کرنا ہے، اس میں کوئی آبویسلی اگر فالو کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن بحیثیت ایک پارٹی کے آپ حصہ بھی ہیں، لیکن یو آر این انڈیپینڈنٹ پارٹی انڈیڈ۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر وغیرہ، وہ تو بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ہمارا نہیں خیال کہ الیکشن اس وقت مناسب ہے۔ انٹیریئر منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، واقعی پیسے نہیں ہیں، سو اٹ از، بٹ الیکشن کمیشن از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن، وہ ایوری باڈی ول ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنس۔ ول ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنز۔ اچھا، یہ خبریں کل چلنا شروع ہوئیں کہ جب آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میٹنگ میں آپ کی پوزیشن بڑی کلیئر تھی کہ ہونے چاہیے الیکشنز، جو جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں، لیکن اس میں جو دونوں پارٹیز کے رہنما تھے، دونوں جو یہ ٹاپکس یہاں نہیں تھے، یہ ٹاپک تھا ہی نہیں، اس بات کا ذکر ہوا جس کا ذکر ہی نہ تھا۔ ریئلی؟ ہاں، وی ور ٹاکنگ آن جنرل لارجسٹ تھاٹس، لارجر ایشوز لائک بیسیکلی سیکورٹی آف کے پی، سیکورٹی آف سندھ، سیکورٹی آف پنجاب، دی ٹی پی اینڈ آل دیز تھنگس۔ دس واز دا الیکشنز پہ بات ہی نہیں؟ نہیں، اس کی کیا بات ہونی ہے؟ جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ مولانا صاحب نے بھی اس کو لبیک کہنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ وی کانٹ بی ہیو another format۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو اس وقت ہیں، وہ اس وقت ایک جو تمام صورتحال ہے، ایک پیچیدگی ہے، ایک ٹینشن ہے، اس کے لیے بہتر ہوگا الیکشن ہونا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس حالات میں، جس حالات میں ہے، اور جو کہ ابھی امپورٹنٹ ڈیسیشنز لینے ہیں، اس لیے کہ 4 سال تو ہم نے آزما لیا پی ٹی آئی کی کا حکومت کو، کوئی خاصا ان نے ڈیفنس کریٹ نہیں کیا، جتنے ان نے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے۔ سو ابھی اس کو 12 مہینے ہوئے ہیں، 12 مہینے بھی شاید نہیں، شہباز صاحب کو آئے ہوئے، اینڈ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، ہر کسی کی اپنی پوزیشنز ہیں،
تو اٹس ناٹ این ایزی سیل. میاں صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے, ان کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, تو مشکل حالات ہیں. اور الیکشن اس وقت میری نظر میں اگر ہوتے ہیں تو ہم جائیں گے الیکشنوں میں. وی آر ناٹ دا پارٹی دیٹ ول بائیکاٹ اینی ٹائم, مگر آبویسلی اٹس اے ڈینجرس موڈ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن سے زیادہ تو پاسبل نہیں ہے, تو دیر از نو ڈبیٹ, اس پہ تو سوچنے کی بات نہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شور, بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا, 90 دن سے. بٹ دا کورٹس کا بھی کچھ پوزیشن ہے, وہ تھوڑی انکروچ کر رہی ہے ڈیموکریٹک پاس پہ. The courts are not sovereign. The parliament is sovereign. The speaker of the parliament is sovereign. If he gives a ruling, nobody has a right to challenge that ruling in court. وہاں چیلنج نہیں ہو سکتی, بیکاز یہ پارلیمنٹ کا ڈیسیشن ہے, پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے, اس کی ایک رولنگ ہے. وہ پاسٹ میں بھی آپ چلے جائیں تو کبھی بھی رولنگز چیلنج نہیں ہوئی ہے. یہاں تھوڑی رولنگز بھی چیلنج ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کو جن نے ریزائن کیا ہے ان کی ریزگنیشن آپ ایکسیپٹ نہ کریں, ان کو آپ دوبارہ اوتھ دیں. بھئی کیا ہے تو کیا ہے, نہیں کیا ہے تو نہیں کیا ہے. اگر کر کے چلے گئے ہیں, سائن کر کے چلے گئے ہیں, کہہ کے چلے گئے ہیں کہ ہم نہیں اب ممبر اس ہاؤس کا بننے چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ ری الیکشن کرا لیں وہاں. لیکن الیکشنز پہ اگر ہم آئیں تو الیکشنز کی کیونکہ طے نہیں ہو رہی تھی, سیاستدان آپس میں طے نہیں کر پا رہے تھے. سو سپریم کورٹ, حالانکہ یہ ڈبیٹیبل کہ 184(3) کرنا چاہیے تھا یا نہیں, بیکاز لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, بٹ کورٹ میں اسی لیے نہیں گیا سکتا یہ سب کیونکہ پولیٹیشینز آپس میں طے نہیں کر پا رہے. جب میں پریزیڈنٹ تھا تو اسی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. اب پریزیڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ رائٹنگ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, الیکشن کروانا چاہ رہا ہے. تو ہاؤ از اٹ, ابھی کیسے وہ صحیح ہے اور تب کیسے وہ غلط تھا میرے زمانے میں. اور آپ اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے واپس لوگوں کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے, وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی نوٹیفائی کر دیے, تو اب تو یہ اٹس ناٹ اوپن ٹو the speaker's prerogative. Fair enough, مگر میری پوزیشن یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا نا, because sovereign is the speaker here, not the judges, not anybody else. مگر ہمارے ہاں تو جو کام جس کا ہوتا ہے وہ اگلا کرتا ہے, وہ اپنے کام نہیں کرتا, وہ اگلوں کے کام کرتا ہے. تو یہ جو اگلوں کے کام کرنا اور یہ کرنا, اس کے نتیجے میں ہم جا کے اب جہاں کھڑے ہو گئے, ہاؤ آر یو سینگ دا فیوچر؟ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بہتری کی؟ فیوچر وی آر اے نیشن, فیوچر وی آر اے پاکستان نیشن. اور دیر از, جسے کہتے ہیں نا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی ہوئی ہے. فرام دی نیو میٹل جو بلوچستان میں, وہ بھی اس وقت کی بے وقوفی, وہ $250 ملین میں سیٹل کرنے کے لیے تیار تھے, آپ نے نہیں کرنے دیا. پھر یہ بیچ میں 5 سال اس کے آگے میاں صاحب کے تب بھی نہیں ہونے دیا. اب جا کے $8.5 بلین کا جب وہ جیتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آربیٹریشنز میں, تو آپ نے ایکسیپٹ کیا.